بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں ہوں خالد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بلاگر خالد۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ان کا دل سے شکریہ، اور جو دوست نئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ابھی بہت کچھ دیکھنا باقی ہے۔ اور میں آج آپ کو ایک بڑی خوبصورت اور مغلیہ دور کی سب سے پہلی بلڈنگ، جی ہاں، جو مغلوں نے یہاں پر آنے کے بعد سب سے پہلی بلڈنگ بنائی تھی وہ یہ والی ہے، جسے کہتے ہیں کامران بارادری، کامران کی بارادری۔ ٹھیک ہے، کامران تو میں اس تاریخ میں نہیں جاؤں گا، لیکن کامران جو تھے وہ غالباً بابر کے بیٹے تھے، تو انہوں نے یہ بارادری تعمیر کروائی تھی۔ اور میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ ان کا دردناک انجام ہوا تھا۔ ان کے بھائی نے ان کے آنکھوں میں سلائیاں لگائی جاتی تھی، گرم سلائیاں، آنکھوں کی بینائی ختم کرنے کے لیے سلائیاں لگا کر ان کو حج کے لیے روانہ کر دیا تھا۔ یہ ایک سزا دینے کی بڑی پرانی روایت تھی، ان مغلوں میں خاص طور پر تھی، کہ یہ جس کو مارنا ہوتا تھا اس کو ایسی سزا دے کر مکہ روانہ کر دیتے تھے حج کے لیے۔ تو حج پہ بھیجنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہاں سے لمبا سفر پیدل، راستے میں کوئی چور ڈاکو کیا کچھ ہوگا تو وہ لوگ راستے میں ہی مر جایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح یہ کامران جس نے یہ بارادری بنائی تھی تو یہ مکہ میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ جب یہ بارادری بنی ہے تو اب تو یہ بالکل اس کے درمیان میں آ گئی ہے نا، راوی کے، یہ راوی کے درمیان میں نہیں ہوا کرتی تھی۔ یہ راوی جو ہے یہ تو بہتا تھا بادشاہ مسجد کے ساتھ، مینار پاکستان جہاں پر ہے وہاں پر میں نے خود وہاں پر، جو لاہور کے پرانے لوگ ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، میں نے خود وہاں پر اس دریا کی باقیات دیکھی ہیں، اس دریا کا پل دیکھا ہے جو کہ اب نہیں ہے، وہاں پہ اب تو نیا پل بن گیا ہوا ہے، تو اسے ہم کہتے تھے بڈھا دریا۔ وہ خود دیکھا ہے، یہ دریا وہاں پر بہا کرتا تھا، یہ اس کے درمیان میں نہیں بنائی تھی، یہ اس سے باہر بنائی تھی۔ یہ جو شاہدرے کا علاقہ ہے نا، یہ شاہوں کو بڑا پسند تھا، یہ مغلوں کو بڑا پسند تھا، یہ اس کے بعد آنے والے جو ہمارے حکومتیں ہیں ان کو پسند نہیں آیا، تو لیکن اب تھوڑا سا انہوں نے کام شروع کیا ہے، تو اس کی رینوویشن کر رہے ہیں اور اس کی سیٹنگ میٹنگ کر رہے ہیں، اس کو باہر سے ایک مین راستہ دے رہے ہیں زبردست، اور سڑک بنا رہے ہیں۔ اب یہ جو سڑک بنا رہے ہیں نا، مجھے اس کی سڑک کی سمجھ نہیں آ رہی، سچ بات تو یہ ہے کہ جب یہاں پر سیلاب آئے گا، جب یہاں پر بارش کا تیز پانی آئے گا، تو یہ جو سڑک آپ کو نظر آ رہی ہے جس پہ ٹرالی جا رہی ہے، یہ تو ایک جھٹکا بھی نہیں کھائے گی۔ اسی راوی کے دوسرے کنارے پہ 10 لاکھ پودے لگائے تھے، تو میں نے اس وقت ویڈیو بنائی تھی کہ یہ بارش آئے گی، سیلاب آئے گا، بہہ جائیں گے، اور جب پچھلا سیلاب آیا تھا اس میں وہ سارے ختم ہو جائیں گے، اور اسی سڑک کا بھی وہی دردناک انجام ہوگا۔ کیونکہ کیسے آپ بنا سکتے ہیں سڑک، دریا کے بیچ میں سڑک کیسے بنا سکتے ہیں؟ یا تو اونچا برج بنائے، یا راوی کے برج سے اس کو رستہ دیں، کو پراپر رستہ دیں جو چلے جی۔ بہرحال اس پہ بات بعد میں ہوتی رہے گی۔ تو اس کی جو رینوویشن ہے وہ ہو رہی ہے، تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کی کچھ اچھی اور کچھ دردناک باتیں ہیں۔ میں بیچ میں آپ کو اچھی باتیں آپ تو دیکھتے رہیں گے، اور کچھ باتیں میں آپ کو بتاتا رہوں گا، اور جو مغلوں نے یہاں پر محبتیں کی ہے ایک دوسرے سے، ان پہ باتیں ہم کرتے رہیں گے۔ یہ جہاں سے میں اس وقت گزر رہا ہوں جی، ہر سنڈے کو یہاں پر ایک بہت بڑی مارکیٹ لگتی ہے جسے کہتے ہیں جی گدا مارکیٹ۔ ایک بار انٹرویو کرنے کے لیے آئے تھے، تو وہاں پر ایک صاحب جو انٹرویو نہیں کرنے دے رہے تھے، وہ کہتے ہیں جی نہیں ہم نے نہیں کرنے دینا انٹرویو۔ پہلے ایک بندہ انٹرویو کر گیا، اس نے مجھے گدوں کا چیئرمین کہا ہے، تو میری پہلے بڑا مذاق بنا ہے، تو بڑی مشکل سے ان کو راضی کیا۔ وہ ویڈیو بھی جو ہے چینل پہ موجود ہے۔ تو اس وقت ہم جناب اس کے بیچ میں جا رہے ہیں، تو میں آپ کو اس کے حوالے سے، اس بارادری کے حوالے سے جو بڑی تکلیف دہ باتیں ہیں، آپ تکلیف دہ باتیں آپ سن کے جو ہے نا وہ پریشان ہو جائے گا، جن کے لیے خاص طور پر وہ بات نہیں ہے ان کے لیے۔ یہ جو کامران کی بارادری ہے نا، یہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ بنائی تھی بابر کے بیٹے کامران ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں وہ لمبی بات نہیں کرتا، شہنشاہ بابر تو یہ وہ، اچھا، وہاں سے لے کر جہانگیر تک تقریباً 4-5 جو بادشاہتیں گزری، انہوں نے اس بارادری کو انجوائے کیا، اس کو استعمال کیا، یہاں پر ناچ گانے ہوتے رہے، یہاں پر بہت کچھ ہوتا رہا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ شہنشاہ جہانگیر، جس کا مقبرہ یہاں سے تھوڑا ہی آگے ہے، یہ اس راوی کے پل کے پلی طرف اس کا مقبرہ ہے، ان کو یہ محسوس ہوا کہ ان کا والد، ان کا باپ اپنے پوتے کو، یعنی جہانگیر کے بیٹے کو
خسرو جس کا نام تھا، اس کو اپنی جگہ پہ بادشاہ بنانا چاہتا ہے. وہ باپ سمجھتا تھا، باپ کون؟ شہنشاہ اکبر. وہ سمجھتا تھا کہ جہانگیر مناسب نہیں ہے بادشاہت کے لیے. جو جہانگیر کا بیٹا خسرو ہے نا، وہ سمجھدار ہے، ذہین ہے، وہ اس قابل ہے. وہ چاہتے تھے کہ اس کو بیٹا، پوتے کو اپنے کو جو ہے وہ سلطنت دی جائے اپنے بعد. اب یہ بات جو تھی یہ جہانگیر کو بالکل بھی منظور نہیں تھی. تو ایسا ہوا کہ شہنشاہ اکبر کی موت سے پہلے پہلے اچھے تعلقات ہو گئے جہانگیر کے اور بادشاہ کے. تو جناب جو بادشاہ تھا انہوں نے جہانگیر کے حوالے کر دی. اب جو شہنشاہ جہانگیر ہے وہ بادشاہ تو بن گیا، لیکن اس کے اندر سے، اس کے دل سے یہ بات نہ گئی کہ خسرو نے بادشاہ بننے کی کوشش کی میری جگہ پر، میرے بیٹے نے. تو اس کے اندر سے وہ بات نہ گئی. اس نے جب بادشاہ بننے کے بعد اسی بارادری میں حکم جاری کیا کہ خسرو کو اور اس کے 300 ساتھیوں کو قید کر کے میرے پاس ادھر لایا جائے. تو حکم کی تعمیل تو ہونی تھی. لو جناب، خسرو کو اور اس کے 300 ساتھیوں کو اسی سامنے نظر آنے والی بارادری کی چھت پہ شہنشاہ جہانگیر کے سامنے پیش کیا گیا. شہنشاہ جہانگیر نے اس کو، اس کے ساتھیوں کو، اب ذرا آپ ایک بار غور کریں کہ اپنے بیٹے کے ساتھیوں کو، جو 300 ساتھی تھے، ان کو سزائے موت کا حکم جاری کیا. ٹھیک ہے. اور اپنے بیٹے کے لیے کیا حکم جاری کیا کہ پہلے اس کی آنکھیں نکالو، گرم سلائیاں پھیر کر پہلے اس کی آنکھیں نکالو، پھر اس کو پھانسی دو. ذرا سوچیں، یہ پڑھیے ساری کی ساری دولتیں، یہ پڑھیے ساری وہ بلڈنگیں، یہ پڑھیے سارا کچھ، اور جناب بچوں کو مارا جا رہا ہے اس اقتدار کے لیے. اس اقتدار کے نشے میں بچوں کو مارا جا رہا ہے اور بچوں کو دردناک سزا دی جا رہی ہے. لیکن جناب طے یہ ہوا، حکم یہ ہوا، طے کیا ہونا تھا، حکم یہ ہوا کہ یہاں سے لے کر شاہی قلعے تک جگہ جگہ پہ، یہ تقریباً 3 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے، جگہ جگہ پہ ہر تھوڑی دیر کے بعد 2 4 10 لوگوں کو سزا موت دی جائے، پھر اس کے بعد پھر 2 4 10، ایسے کرتے 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 لے جایا جائے. اور جو خسرو ہے، جو اس کا بیٹا ہے، اس کے بارے میں وہ حکم ہے کہ اس کی آنکھوں میں سلائیاں ماری جائیں گرم گرم، اور اس کو اندھا کیا جائے، اس کو گھسیٹ کے شاہی قلعہ میں لے جایا جائے. راستے میں اس کے ساتھیوں کو پھانسی دی جائے، سب سے لاسٹ میں اس کو وہاں جا کے پھانسی دی جائے. یعنی جتنا کہ ذلیل وہ شخص اپنے بیٹے کو کر سکتا تھا اتنا کیا. سوچیں ذرا. اور جب یہ سارے سلسلے ہو رہے تھے، جب یہ ساری باتیں ہو رہی تھی، تو کسی نے رحم کی اپیل کی دربار سے کہ جناب اعلیٰ سرکار، شہنشاہ صاحب یہ اپنے بیٹے کو سزائے موت نہ دیں. کیا کہے گی تاریخ، کیا کہیں گے لوگ؟ تو پھر آگے سے جو اس کا جواب تھا جہانگیر صاحب کا، شہنشاہ جہانگیر، تو شہنشاہوں کے شہنشاہ جہانگیر کا جو جواب تھا وہ یہ تھا کہ بادشاہ کسی کا رشتہ دار نہیں ہوتا. بادشاہ کسی کا رشتہ دار نہیں ہوتا، وہ صرف بادشاہ ہوتا ہے. یعنی بادشاہ کو صرف اپنی بادشاہی سے بچانے سے غرض ہے. اس کو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ اس کا بیٹا ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کا کون ہے کون نہیں ہے، بھائی ہے. یہ ایک ایسا نہیں ہوا، ایسا بے تحاشا کیا گیا. آپ نے آصف جاہ کا مقبرہ دیکھا ہے؟ آصف جاہ کی بہن تھی نور جہاں، جس کا ساتھ ہی مقبرہ ہے. اس نے نور جہاں کے جو جوائی تھا اس کی آنکھوں میں سلائیاں مروائی تھی، اس کی بیٹی کو بھی تکلیف دی تھی. کس لیے؟ اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے کے لیے. وہ والی بیٹی جس کے لیے تاج محل بنایا گیا تھا، وہ جو ممتاز تھی، وہ آصف جاہ کی بیٹی ہے. اپنی بیٹی کا رشتہ وہاں کرنے کے لیے اپنی بیٹی کو، اپنے اس داماد کو شہنشاہ بنوایا اس کی جگہ پہ، اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کی، ممتاز کی. اور جناب جو آگرے کا تاج محل ہے، وہ جس ممتاز کے لیے بنایا گیا نا، اس کے پیچھے کتنی دردناک باتیں ہیں یہ آپ سن لیں. تو یہ سب کس نے کیا تھا؟ یہ آصف جاہ صاحب نے، جو بالکل اس ہاتھ لیٹے ہوئے ہیں اس کے جہانگیر کے.
ذرا غور کریں یہ اپنے بچوں کو کیسے مرواتے ہیں، یہ اپنے بچوں کو، اور پھر کہتے ہیں کہ بادشاہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا۔ تو بادشاہ کا کوئی رشتہ دار ہی نہ ہوتا تو نہ ہو اس بادشاہ کی قبر پہ کوئی دعا بھی کرنے نہیں جاتا۔ جائیں دیکھیں ولی اللہ کی قبریں، جائیں دیکھیں داتا صاحب، جائیں دیکھیں اور دوسرے ولی اللہ کی قبریں کیسی رونق ہے، کیسی وہاں پر روشنی ہے، کیسے وہاں پر درود و سلام پڑھے جاتے ہیں، کیسے وہاں پہ قرآن پڑھا جاتا ہے۔ میں نے آج تک ایک بار بھی نہیں دیکھا کہ کوئی وہاں پر کھڑا ہو کے سپارہ پڑھ رہا ہو۔ دیکھا کبھی کسی آپ نے کسی نے دیکھا تو مجھے بتائیں، نہیں دیکھا۔ تو یہ جناب دردناک کہانی اس کی، لیکن اب یہ جو ہے یہ بدل چکی ہے سیرگاہ میں۔ پھر جب یہ بربریت کا دور چلتا رہا، اس کے بیچ میں کئی جگہ پہ ایسے آیا کہ اس لادمی کو مار دو، یہ ہمارے کھیت میں آیا، اس کو مار دو، یہ ایسے کیا۔ یہ وہ بادشاہ تھے، لیکن وہ بادشاہ تو دنیا سے چلے گئے، ایسے بادشاہ آج بھی موجود ہیں آپ کے محلوں میں، آپ کے قریب میں، آپ کے شہروں میں، یہاں پر بھی موجود ہے، جو چھوٹی چھوٹی بات پہ لوگوں کو مارتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں کیا، وہ ویسا کیوں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب سے محفوظ رکھے، ان سب سے بچائے کہ یہ جو جگہ جگہ پہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جو پوائنٹ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ بنایا جا رہا ہے جی، اس وقت اس کو کنورٹ کیا جا رہا ہے کیمپنگ سائٹ پہ، اس کو تیار کیا جا رہا ہے جی ٹوریزم کے لیے، ٹھیک ہے، اس کو ٹوریزم کے لیے اس کو رینویٹ کیا جا رہا ہے، اور اس پر فریسکو آرٹ جو ہے وہ بالکل نیا کیا جا رہا ہے۔ اس کی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، وہ آپ نے دیکھی ہوگی، اگر نہیں دیکھی تو آپ چینل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ جو فریسکو آرٹ کے بنا رہے ہیں ان کا بھی ایک انٹرویو کیا تھا، تو وہ کاریگر ہے، ان کے والد صاحب کی ساری عمر یہی کام کیا، تو انہوں نے بھی، ان کا بھی میں نے انٹرویو کیا تھا، وہ دوسرے اس میں موجود ہے۔ اور یہ جناب جو میں پہلے یہاں پر آیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ اس کے جو تالاب ہے نا اس میں فوارے ہوا کرتے تھے، فوارہ توڑ کے مغلیہ دور کا جو اتنا قیمتی پیس ہے اس کو توڑ کے بچوں نے اس کی وکٹ بنائی ہوئی تھی، بچوں نے اس کی وکٹ بنائی ہوئی تھی۔ سارا دن یہاں پر نشئی یہ وہ لوگ پھرتے تھے، اور یہاں پر فیملی آنے سے پہلے گھبراتی تھی، کوئی آتا نہیں تھا۔ یہاں پر قبضہ تھا جناب چور چکوں کا، اور اس کے بعد اس کے اندر ایسی ایسی غلیظ گالیاں، ایسی ایسی غلیظ گفتگو لکھی ہوئی تھی نا کہ کوئی اندر آنا پسند نہیں کرتا۔ اس کی بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، وہ بھی چینل پر موجود ہے، آپ وہاں سے، وہ تو میں نے تھوڑا تھوڑا سا دکھایا تھا، لیکن جو مین تو چیزیں تھی نا وہ تو پڑھ کے کانوں سے دھواں نکلتا تھا، تو کسی کو کیا بتانی ہے، کیا کرنا ہے۔ اچھا جی، باتوں باتوں میں آپ کو لوکیشن بتانی بھول گیا، مجھے یاد آ گیا۔ تو اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو آنا پڑے گا جی لاہور میں شاہدرہ، ٹھیک ہے، شاہدرہ میں آپ آتے ہیں، شاہدرہ موڑ پہ اترتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی دریائے راوی ٹچ ہو رہا ہے، تو شاہدرہ موڑ کی طرف سے ہی رستہ نیچے اترے گا جو سیدھا آپ کو برادری کے اندر لے آئے گا۔ تو آپ آ کے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب آپ آئیں گے تو آپ کو یہاں پر سڑک ملے گی، یہ سارا کچھ ٹپ ٹاپ ہوا ملے گا، اور اس پہ ٹکٹ لگی ملے گی۔ ٹکٹ لگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اندر ساری سیکیورٹی ہے، اس کے اندر کینٹینیں وغیرہ بنا دی گئی ہیں، اور اس پہ پارکنگ بنا دی گئی ہے پراپر، اس پہ کیمپ سائٹ جو ہے وہ بنا دی گئی ہے۔ یہ دیکھیں یہ فریسکو آرٹ سارا ٹوٹل جو ہے یہ نیا ہوا ہے، وہ بنا دی گئی ہے، اور اس کی چھت میں سے پانی ٹپکتا تھا، وہ بھی اس کو چھت کو بھی اوپر سے سیٹمنٹ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے نا اس کا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ تو یہ جو درخت آپ دور دیکھ رہے ہیں نا اس کی بڑی تاریخ ہے، اس کے بارے میں لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ یہ جی بہت پرانا ہے، اور اتنے سو سال پرانا ہے، اس کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، اس کی بڑی تصویریں بنتی ہیں۔ یہ ہے جی وہ برج کہہ رہا ہوں، تالاب، وہ سامنے دیکھیے، آپ کو وہ ریڈ کلر کی ایک برجی نظر آ رہی ہے، اس طرح کی برجی یہاں سے توڑ کے، یہ والی توڑ کے وہ باہر رکھی ہوئی، تو بچے اس پہ وکٹ بنا کے کھیل رہے ہیں۔ اس کے اندر ساری یہ برجیاں تھی۔ یہ ایک بڑا خوبصورت تالاب تھا جس کو انہوں نے بیڑا غرق کر دیا، اب تو دوبارہ یہ یہاں پر فوارے وغیرہ لگا رہے ہیں، تو اس کو خوبصورت کر دیں گے دوبارہ انشاءاللہ۔ لیکن ایک بار اس کا ایسا ستیہ ناش ہوا نا کہ کیا ہی بتایا جائے، اس کے اندر سارا دن گدھے گھوڑے اور گائے بھینسیں کیا کچھ پھرتا تھا، بس اللہ کی پناہ ہے۔ تاریخ کی جو میں نے آپ کو کڑوی باتیں بتائی ہیں ان بادشاہوں کی، تو اس کا میں اینڈ بھی آپ کو بتا دوں کہ جب پھر آخری بادشاہ آیا ہے تو پھر جو اس کی اولاد کے ساتھ ہوا ہے، پھر جیسے ان کے سر کاٹ کے اس کو پیش کیے گئے، پھر جو
اس کی بچیاں تھیں، وہ انہوں نے کیسے بعد میں روزگار کمایا ہے وہ میں کیا بیان کروں. آپ خود سرچ مار لیں اور دیکھ لیں کہ ان بچیوں نے جو دوسروں کے جو بادشاہ دوسروں کے ناچ گانے دیکھا کرتے تھے، ان بچیوں نے پھر اسی طرح ناچ کر اپنا رزق کمایا، اپنا پیٹ پالا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو اس وقت بڑے غرور میں ہیں، جو بڑے تم تراک میں ہیں اس وقت، بڑے اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں. ایسے لوگ ہمارے محلوں میں، ہمارے دائیں بائیں، ہمارے سارے جگہ پہ موجود ہوتے ہیں. ان کے لیے سبق ہے کہ خدا کے لیے تھوڑا رحم کرے، تھوڑا نہیں بہت سا رحم کرے، اپنے اوپر رحم کرے، ورنہ تاریخ جب آپ کو دہرائے گی نا تو پھر آپ کے پاس سر چھپانے کو جگہ نہیں ہوگی. پھر آپ کو ساری اکڑ شکڑ جو ہے نا وہ ساری آپ کی ایک سیکنڈ میں نکل جائے گی. اگر آپ ابھی طاقت میں ہیں تو اس کا طاقت کا جائز استعمال کریں، اس کو تھوڑا وہ نہ کریں کہ آپ لوگوں کو پریشان کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. تو یہ جناب میں جس وقت جا رہا ہوں نا، جس طرف جا رہا ہوں، یہ جو آپ کو گراؤنڈ سے نظر آ رہی ہے نا، یہاں پر وہ گدا مارکیٹ لگتی ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے ابھی پوچھا ان سے، انہوں نے کہا جی وہ بند کر دی گئی ہے، اس کے آگے پیچھے تھوڑی سی بھینسوں وغیرہ کے باڑے تھے وہ بھی ختم کر دیے گئے، ان کو وارن کر دیا گیا ہے، اس علاقے سے سارے کے سارے وہ نکال دیے گئے ہیں. اور ایک بڑا یہ جو آپ کو یہ سارا نظر آ رہا ہے نا، اس کے اوپر ساری ٹف ٹائل لگ جائے گی پورے چاروں طرف. اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑا جنگل ہے، اس کے بیچ میں ایک دربار بھی ہے. یہ جو چھوٹے چھوٹے پودے تھے نا، یہ انہوں نے نکال دیے. اس کے بعد وہاں پر بڑے پودے لگے گئے اور یہاں پر ساری جھاڑیاں اگ گئی تھی، جو خودرو جھاڑیاں وہ اگ گئی تھی. وہ ساری کی ساری کاٹی ہیں، بڑے درخت نہیں کاٹے، لیکن جو چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں تھی جنہوں نے سارا ماحول خراب کیا ہوا تھا، چھپنے کی جگہ بنائی ہوئی تھی، وہ ساری جناب کاٹ دی گئی ہے. اور یہ جو فریسکو آرٹ ہے نا، یہ اس کی کمپلیٹ ہو جانا اس نے مارچ کے اندر ہی، باقی کام چلتا رہے گا اور مارچ کے بعد اس کا افتتاح ہو جائے گا. تو آپ جہاں جب بھی آئیں گے تو آپ کو ایک بڑا اچھا ماحول ملے گا. اگر تھوڑی سی آواز چل رہی ہوگی تو تھوڑا آگے درختوں کے پورے جھنڈ ہیں. اس کے کناروں پہ یہ جو کامران کی بارہ دری ہے، اس کے کناروں پہ ٹوٹل بینچز وغیرہ لگائے جائیں گے اور اس کی آپ کے لیے چائے کافی کا کھانے کا وہاں پر پورا پراپر بندوبست ہوگا. ایون اگر آپ نائٹ کرنا چاہیں گے تو آپ کے لیے دوسرے شہروں سے آنے والے فارنرز کے لیے اس کے لیے بھی ایک اچھا وہ بن جائے گا. اور خاص طور پر جو بائکر آتے ہیں دوسرے شہروں سے، جو دوسرے سے ٹورسٹ آتے ہیں، وہ مہنگی ہوٹلوں پہ رہنے کی بجائے اپنا کیمپ لگائیں گے اور اس پہ رہ لیں گے. میں خود کیمپنگ کرتا رہا ہوں. یہ ٹورسٹ حضرات کے لیے، اسپیشلی بائکر حضرات کے لیے ایک بڑا خوبصورت پوائنٹ ہوگا کہ آپ لاہور کی سیر کرنے آئے ہیں تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے مہنگے ہوٹل میں رہنے کی. آپ یہاں پر اپنے کیمپ لگائیں، واش روم آپ کے پاس موجود ہے، کینٹین آپ کے پاس موجود ہے، تو آپ انجوائے کریں اور صبح اٹھیں اور اپنا لاہور کی جو ہے وہ سیر شیر کریں. تو یہ جناب کامران کی بارہ دری کے بعد میں آپ کو ایک اور بتا دوں، جہاں پہ میں کھڑا ہوں یہاں سے لے کر تقریباً کوئی 3-4 کلومیٹر بنتا ہے، وہاں تک دریا کے اوپر اوپر چیئر لفٹ بھی لگائی جائے گی. جی ہاں، چیئر لفٹ کا منصوبہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے، جو کہ پہلے اس طرح تھا کہ چیئر لفٹ کو یہاں سے لے کے جانا تھا شاہی قلعہ میں، اسی روٹ پہ جس روٹ پہ شہنشاہ جہانگیر نے اپنے بیٹے اس کے 300 ساتھیوں کو پھانسی دینے کے لیے بنایا تھا نا. 3 کلومیٹر کا وہ سلیکٹ کیا تھا کہ اس نے تو عمل کیا تھا کہ یہاں سے لے کے جاؤ ان کو مارتے ہوئے تاکہ لوگوں میں ڈر پیدا ہو. ڈر پیدا کیا جاتا ہے، لوگوں میں ڈرا کے حکومت کی جاتی ہے. تو وہ جناب اسی روٹ کو چنا گیا تھا کہ لفٹ جو ہے چیئر لفٹ اس کو اٹیچ کرتے ہیں کامران بارہ دری کو، کیونکہ اس میں ایک اچھی وہ آئے گی دریا کی اور اس طرف قلعے سے ہو جائے گا. لیکن بیچ میں بلڈنگیں ہیں بڑی بڑی، بیچ میں وابڈا کے بہت سے مسائل تھے، تو اس کو پھر دیکھ کر نا پروگرام کو چینج کیا گیا ہے. تو اب جناب جو چیئر لفٹ ہے وہ کامران کی بارہ دری سے جائے گی جہانگیر کے مقبرے میں. جب جہانگیر کے مقبرے میں پہنچے گی، یہ پہنچے گی دریا کے ساتھ ساتھ، وہ بھی ساتھ ہی ہے دریا کے بالکل لیفٹ میں قریب ہی بنتا ہے. تو جب وہاں پر یہ پہنچے گی تو پھر اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا آصف جاں، جو جگیر کے سالہ صاحب ہیں. اور اس کے ساتھ ہی جگیر کے جو سالہ صاحب تھے نا، ان کے بے تحاشا اختیارات تھے.
ان کے تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے، جب بہنوئی صاحب ادھر ہوں گے تو سالہ صاحب تو پھر پورے جوبن میں ہو گئے نا. انہوں نے بھی بڑی انی ڈالی ہوئی تھی اور اخیر کی انہوں نے بھی. وہ اس بچے کہتے ہیں جی ایک بچے کو اس لیے مروا دیا تھا کہ اس کے رونے کی وجہ سے اس کا جو ہے نا نیند وہ خراب ہو رہی تھی. اس حد تک ہوتے ہیں. تو ساتھ ہی نور جہاں کا مقبرہ ہے جی. تو یہ پھر اٹیچ ہو جائیں گے وہ آپس میں چاروں چیزیں. ایک کامران کی برادری، شہنشاہ جہانگیر صاحب کا مقبرہ جنہوں نے اپنے بیٹے پہ بھی ظلم کیا تھا، اور ساتھ میں ہی وہ، اور ساتھ میں جناب یہ انارکلی. ٹھیک ہے جی. تو یہ والی جو انارکلی ہے نا، یہ تو بات سچ ہے. اور جو ایک اور انارکلی کا قصہ ہے نا، وہ جس کو دیوار میں چنوا دیا گیا تھا، وہ جس میں یہ کیا گیا تھا، تاریخ اس کے بارے میں خاموش ہے. تاریخ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہتی. آپ تھوڑا سرچ مار لیں، اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہتی. کوئی بھی ثبوت نہیں ہے. وہ صرف جو انڈیا کی مغل اعظم فلم بنی نا، وہ ساری اس فلم سے دماغ میں سارا کچھ سٹوریاں آ گئی ہیں، وہ نہیں ہے. لیکن یہ والی جو انارکلی ہے یہ اور ہے، وہ جو قصہ ہے وہ اور ہے. یہ انارکلی جو ہے اس کا بھی ایک بڑی دردناک سٹوری ہے. اس کی بھی زبردستی شادی کروا دی تھی جہانگیر کے والد نے، اور اس کو دور بھیج دیا تھا. پھر جب شہنشاہ جہانگیر بنا بادشاہ، تو اس نے وہاں سے جناب اس کو، اس کے خاوند کو مروانے کی کوشش کی. وہ بچتا رہا. پھر آخر کار وہ اس کو مروانے میں کامیاب ہوا. پھر اس کو وہاں سے واپس بلوایا گیا اور پھر سے شادی کی گئی. یہ ہے جی شہنشاہوں کے کام. تو یہ ہے دردناک کہانیاں. یہ جو آپ کو نظر آتی ہے نا کہ جی وہ بڑی محبت ہے، وہ جو یہ ہے، وہ اس کے پیچھے آپ دیکھیں کیسی کیسی سٹوریاں ہیں. یہ نور جہاں کو اس کے والد جہاں پہ یہ رستے میں آتے ہوئے پیدا ہوئی تھی، تو یہ ہند کی طرف سفر کر رہے تھے. تو جناب راستے میں پیدا ہوئی تھی، تو بچوں 2-3 بچے اور بھی تھے، تو اس کو وہیں پر چھوڑ دیا تھا، راستے میں چھوڑ دیا تھا. پیچھے سے آنے والے ایک اور قافلے نے اس کو اٹھایا. تو اتفاق سے وہ قافلے وہیں پہ پہنچ گیا جہاں پر انارکلی کی ماں پہنچی ہوئی تھی. تو انہوں نے جناب ان سے پوچھا کہ کوئی بندہ چاہیے، کوئی آیا چاہیے جو اس کو سنبھالے، جو دودھ پلائے. تو اتفاق سے ماں کے حوالے بیٹی کر دی گئی اور اس کی پیسے لگا دیے گئے. تو اس طرح جناب وہ انارکلی بھی جو ہے وہ انارکلی بن گئے. یہ ساری کی ساری جو ہے نا کہانیاں، یہ بہت وہ ہے. پھر جو انارکلی کے ساتھ آ کے راجہ رنجیت سنگھ نے کیا ہے، پھر اس نے، کیونکہ انہوں نے بھی ان کے کسی اس کو مارا تھا جو مذہبی بندہ تھا، تو جناب انہوں نے پھر اس کی جو صندوق لٹکے ہوئے تھے اس کو اتروایا، اور بیچ میں جو ہڈیاں تھی وہ نکال کے کتوں کے آگے ڈالی. جب ہم پاور میں ہوتے ہیں تو پھر ہم کیا باتیں کرتے ہیں، اور پھر بعد میں ہمارے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے تو وہ بھی دیکھ لیں. یہ ہے جی، دیکھ لیں جی، یہ لوگ فریسکو آرٹ کر رہے ہیں. اور میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ جو ہے یہ خراب تو نہیں ہو جائے گا؟ تو انہوں نے بتایا جی کہ مدھم ہو جائے گا لیکن خراب نہیں ہوتا. یہ جو پینٹ ہے خاص ہے اور اس کے اندر جو ہے رچ بس جایا کرتا ہے. تو ٹھیک ہے جی، میں نے پوری کوشش کی آپ کو دونوں طرف کی دکھانے کی. یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں، ساتھ میں اس کی دردناک کہانیاں سنانے کی. تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. میں آپ کے لیے یہ ساری محنت کرتا ہوں، اس میں میرا اپنا بھی فائدہ ہے. یہ نہیں ہے کہ میرا فائدہ نہیں ہے، لیکن آپ کو میں اتنی محنت سے وہاں پر جا کے دکھاتا ہوں، کوئی اے آئی سے نہیں بناتا. تو یہ جناب امید ہے آپ کو یہ کہانی، آپ کو یہ ویڈیو، آپ کو یہ میری محنت، آپ کو یہ ساری سٹوری پسند آئی ہوگی. اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو پلیز آپ نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ تاریخ کے والے سے جو میں نے باتیں کی اس میں یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا. آپ سب کا بہت